آپ لوگ کہتے ہیں نا جاپانی ایک نمبر ہوتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے 100% جاپانی ایک نمبر ہیں؟ یہاں میں تو لوگوں سے ملا ہوں، انہوں نے اتنی بڑی بڑی باز جاپانیوں نے ٹوپیاں کرائی ہیں کہ پاکستانی تو اس کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ جب جاپانی ایک نمبر ہوتا ہے تو ٹوپی کرانے میں بھی وہ کیا ہوگا؟ ایک نمبر ہوگا۔ وہ بڑی تمیز سے ٹوپی، وہ ہماری طرح چپل تھوڑی چوری کرے گا مسجد سے، وہ ہماری طرح مسجد سے چپل نہیں چوری کرے گا، اس سے جاپان کا نام بدنام ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کرے گا تو پھر خاندانی ٹوپی کرے گا۔ امریکہ کو دیکھ لو، بڑی تمیز کے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب وہ لوگ 2 نمبری کرتے ہیں تو چھوٹی موٹی 2 نمبریاں نہیں کرتے، وہ عراق پر بم برساتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹا موٹا انہوں نے یہاں سے چوری، ہمارے محلے میں ایک چور تھا، میں نے اس نے مجھ سے 8,000 روپے قرضہ لیا اور واپس کر دیا۔ میں حیران ہوا کہ اس کے بارے میں تو رپورٹیں مشہور ہیں کہ 2 نمبر آدمی ہے، 8,000 لے کے واپس کیسے کر دیے؟ میں نے اس سے پوچھا، کہتے ہیں مولوی صاحب ہم یہ چھوٹے موٹے پیسے کسی کے غصب نہیں کرتے، یہ 8,000 یہ دو واپس۔ تو بھائی جب جاپان میں بھی 2 نمبر لوگ ہو سکتے ہیں تو مولاناؤں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ کہ وہ فلانا مولوی ایسا تو فلانا ایسا تو فلانا ایسا، لہذا سارے مولوی غلط ہو گئے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبی نے فرمایا انا قاسم، میں اللہ کا علم تقسیم کرنے والا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا، واللہ هو المعطی، اور اللہ دینے والے۔ تو نبی نے صحابہ کو علم دیا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، سینہ بسینہ یہ علم آج تک چلا آ رہا ہے دینی مدرسوں میں۔ تو مدرسوں میں 2 نمبر بھی ہوں گے لیکن 1 نمبر بھی ہوں گے۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور ڈاکٹر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لہذا ہم نے دین ان سے سیکھنا ہے، یا انجینئر یا پروفیسر جو یونیورسٹی میں، جن کا یہ ٹاپک نہیں ہے مذہب، وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور مولانا لوگ چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اس لیے ہم نے ان سے دین نہیں سیکھنا۔ تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ پڑھا لکھا کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا، اس میں اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ اس فیلڈ میں پڑھا لکھا کہلاتا ہے۔ دیکھو ایک ڈاکٹر ہے، اگر اس کو انگلش بولنا نہیں آتی ہے لیکن پڑھا لکھا ہے، وہ ترکی میں تو ڈاکٹر میں سے کسی کو بھی انگلش نہیں آتی۔ ہمارے ریلیٹیو ہیں، رشتہ دار ہیں ترکی میں، ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا۔ کیا آپ ان کو جاہل کہو گے؟ آپ یہ سوچ کے ان سے علاج نہیں کراؤ گے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہے؟ او بھائی وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں۔ اب آپ کہو چونکہ میں نے گردے کا علاج کرنا ہے تو اس کو انگلش نہیں آتی، تو بھائی کیا گردے کو انگلش آتی ہے جو اس کی بات سمجھے گا؟ تو وہ ترکی زبان میں نسخہ لکھ دے گا، آپ اس کی ٹرانسلیشن کروا لو۔ جب پاکستان آتے ہو گوگل پہ پڑھی ہوئی ہے لکھو، وہ خود ہی لکھ کے بتا دے گا جی یہ کیا لکھا ہے اس نے۔ تو کچھ چیزیں پروپیگنڈے کا اثر ہے جس سے ہمارا دماغ کیا ہو چکا ہے؟ متاثر۔